السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکوری اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجام وسیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایک موضوع ہی نہیں بلکہ عالمی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے تنازعات۔ دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کے جو تنازعات ہیں وہ تو دہائیوں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن 1947 میں ہوا کیا کہ برطانوی حکومت نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ یہودی اور دوسرا عرب، اور اسی طرح تو ان کے اپنے حقوق پہ جو ہے نا تنازعات شروع ہو گئے۔ اور 1947 کے ایک سال بعد 1948 میں کیا ہوا کہ اسرائیل کی تشکیل ہوئی، اور فلسطینوں کے لیے جو کہ ایک مسئلہ بن گیا۔ اسرائیل کی تشکیل کے بعد انہوں نے فلسطین لینڈ کا ایک حصہ بنا لیا اور فلسطینیوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑ گیا۔ تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا مطلب کہ وہ بنا مسئلہ کہ ان کے تنازعات کو جس نے بڑھوتری دی۔ لینڈ کی تقسیم کے بعد جو عرب ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس طرح ان کے تنازعات پھر اسلامی بنیادوں تک آ گئے، اور جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل برداشت بھی تھے، تو اس لیے تنازعات بڑھتے گئے۔ اور 2000 کے بعد یعنی 20ویں صدی میں تو ان کے تنازعات میں مزید جو ہے نا بڑھوتری آئی۔ پہلے تو تھے ان کے جو بنیادی وجوہات بنی تنازعات کی وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ اب جو ہے نا 2000 کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں ان کے تنازعات بہت زیادہ ہو گئے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان بہت ساری جھڑپیں ہوئی۔ پہلے بھی جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن 2000 کے بعد آج تک تو بہت زیادہ ان پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، فلسطینیوں پہ اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں، اور ان کا بہت سارا خون بہا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تنازعات ایک بہت بڑی مشکل صورتحال میں تبدیل ہو گئے، اور امت مسلمہ کو ان تنازعات نے داغدار بھی کیا۔ اسرائیل اور فلسطین تنازعات کو ختم کرنے کے لیے کئی معاہدات بھی ہوئے، لیکن وہ ناکام رہے۔ 1993 میں آسلو اکارڈز ایک معاہدہ ہوا جو مختلف مسائل کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا اور تنازعات برقرار رہے۔ اور اس کے بعد ایک ویسٹ بینک ڈیوڈ معاہدہ ہوا، وہ ترقیات کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، لیکن وہ بھی مسئلہ امنیت کے خاتمے پر متفق نہ ہوا اور تنازعات برقرار رہے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ پھر 2000 میں ہوا جسے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا نام دیا گیا۔ وہ معاہدہ بھی ان تنازعات کو ختم کرنے میں ناکام ہی رہا، اور مزید یہ تنازعات بڑھتے ہی گئے، اور 2023 کے آخر میں ان تنازعات کی پیش رفت میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ اکتوبر 7 سے آج تک جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 25,700 ہے، اور جو زخمی حالت میں پائے گئے ہیں ہاسپٹلز میں یا کہیں بھی، کیونکہ دھماکوں کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہا کیا گیا ہے، تو جو زخمی حالت میں ہے ان کی تعداد 63,740 ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ مزید بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ رکنے کا نام ہی نہیں دے رہے، اور دنیا بس ایک معجزے کے انتظار میں ہے کہ رب کریم کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالیں گے، کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس سے یہ تنازعات ختم ہو جائیں گے، اور جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں اپنے موضوع کا اختتام اسے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا: کوئی مر رہا ہے تو کوئی مار رہا ہے، خدا بھی غافل نہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اور یہ تنازعات ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو تمام مسلمان جن پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اللہ پاک ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔